ایوان اور مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ہو گیا ہے، اور اس بل کے نتیجے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ایک فاشسٹ قسم کا اور فسطائیت والا رویہ اختیار کیا ہے، اور ایسی اکثریت جو انہیں اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ وہ مقامی لوگوں کو استحصال کر کے جبراً ان کو دبا کر جو وڈیرے اور جاگیردار برسر اقتدار آ جاتے ہیں، اور ہماری گنتی پوری نہ ہونے کے نتیجے میں ہماری نمائندگی کا بھی جو ہے وہ ایک مسئلہ شہری اور دیہی کا یہاں پر موجود ہے۔ تو اس نام نہاد جمہوریت کے نام پر جو کچھ فراڈ یہاں پر ہو رہا ہے، اور اس میں سبھی لوگ تقریباً شامل ہیں جو ہماری گنتی بھی کم کرتے ہیں، جو ہمیں پورا بھی نہیں ہونے دیتے، جو ہماری نمائندگی پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہمارے وسائل پہ بھی، تو پیپلز پارٹی نے اس عددی اکثریت کی بنیاد کے اوپر یہ بل پاس کر لیا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس پیپلز پارٹی نے اب جو اس ٹون کو اختیار کیا ہے وہ کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں، وہ ایک لسانیت زدہ ٹون ہے جو انہوں نے اختیار کی ہے، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے اکثریت اور اقلیت والی، یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ ان کا پورا ایجنڈا ہے کہ ایک طرف تو وہ عوامی رائے کو دبا کر، اختیارات کو چھین کر، آئین کے برخلاف غیر جمہوری غیر آئینی طریقے سے اس طرح کے قوانین پاس کریں، اور پھر تعصبات بھی پھیلائیں، اور اس تعصب کو پھیلانے کے نتیجے میں دو دکانیں لگ جائیں، ایک طرف جو ہے وہ سندھی بن جائیں اور ایک طرف مہاجر بن جائیں، اور شہر میں وہی کھیل ہوتا رہے جو 35 سال تک ہوتا رہا، اور اس کے نتیجے میں وڈیرے اور جاگیردار بھی خوش، اور استحصال کرنے والے اور لسانیت پھیلانے والے بھی خوش۔ ظاہر سے کہ اس پر ہم نے بہت تفصیل سے تبادلہ خیال کیا، اور اس پر ہمارا مکمل اتفاق ہوا کہ کسی بھی صورت میں یہ لسانی سیاست، یہ تعصب والی سیاست، یہ وڈیرہ شاہی والی سیاست، اور عوام کی رائے کو دبا کر غیر آئینی قوانین کو پاس کرنے والی سیاست کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر ہم نے اور اس ترمیمی بل کو ہم نے جو ہے وہ مسترد کیا ہے۔ جماعت اسلامی کا ظاہر بہت واضح موقف ہے، اور اس پر ہماری جب تبادلہ خیال ہوا تو ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کی ٹیم کا بھی پورا موقف یہی ہے، اور اس پر ہمارا اتفاق ہے کہ یہاں پر ایک بااختیار شہری حکومت کا نظام قائم ہونا چاہیے، جس میں واقعتاً ڈیولوشن آف پاور ہو، اور اس کے لیے جو ہے وہ آئین میں بھی اضافی طور پر ایک ٹیئر آف گورنمنٹ کے طور پر پورا چیپٹر ہونا چاہیے، کہ تاکہ جس طرح فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی تمام تر چیزیں طے شدہ ہیں، اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کی بھی تمام تر چیزیں جو ہے وہ طے شدہ ہونی چاہیے۔ صرف آرٹیکل 140A پر اس معاملے کو نہیں چھوڑا جا سکتا، جس کی انٹرپریٹیشن لوگ اپنی اپنی مرضی سے کر لوگوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس پر بھی ہمارا اتفاق ہے کہ ہم اپنے اپنے پلیٹ فارم پر بھرپور طریقے سے اس بل کی مخالفت بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس بل کے حوالے سے جو بھی پی ایس پی کا موقف ہے، اور کراچی کے بااختیار شہری حکومت کے حوالے سے اور آئین میں اس ترمیم کے حوالے سے، اس پر ہم پی ایس پی کے اس موقف کو بھی اور مصطفیٰ کمال صاحب کے اس موقف کو سراہتے ہیں، اور یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کو ہم جو ہے وہ خیر مقدم کرتے ہیں، اس کا تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جماعت اسلامی بھی بہت واضح طور پر یہ موقف رکھتی ہے کہ اس بل کو ہی نہیں بلکہ وہ پورا نظام ختم ہونا چاہیے، جس میں کراچی کے لوگوں کا اور خاص طور پر سندھ کے شہری لوگوں کا بلکہ پورے سندھ کا اس وقت جو ہے وہ استحصال کیا جا رہا ہے۔ تو ہم ایک بااختیار شہری حکومت کے لیے کراچی کے تمام انفراسٹرکچر اور کراچی کے ماس ٹرانزٹ پروگرام، کراچی کے پانی، کراچی کی بجلی کا نظام، کراچی کی سڑکوں کا اور ٹرانسپورٹ کا نظام، اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امپاورڈ گورنمنٹ بھی ہو، اور کراچی کو وہ وسائل ملنے چاہیے جو اس کا حق ہے۔ خیرات میں چیزیں بانٹ کر اگر فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں یہ چاہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ خیرات میں چند بسیں دے دی ہیں، یا خیرات میں جو ہے وہ ان کو ڈیتھ اور برتھ کے سرٹیفکیٹ لے لیا تھا، اختیار ہم نے واپس کر دیا ہے، یا جو ہے وہ ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا لی ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر، جو پوری طرح سے امپاورڈ ہوگی، لیکن میئر بھی اس میں چیئرمین ہو جائے گا اور باقی بورڈ اپنی جگہ موجود رہے گا۔ تو یہ جو دکھاوے کی چیزیں ہیں، اس کو ہم ظاہر قبول نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی بھی اس کو مسترد کرتی ہے، اور پی ایس پی کا بھی یہی موقف ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ وہ تشریف لائے، اور ہم نے خاصی سیر حاصل گفتگو آج کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں شکر گزار ہوں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے
حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ہمیں یہاں ویلکم کیا اور اچھی سی چائے پلائی، اور ہم نے جو ہے وہ اور جو ہے وہ کئی آئٹم تھے، کیک پیس وغیرہ، یہ وہ ہم نے جو ہے وہ اور اتنی دیر گفتگو ہوئی، اب تو کھانے کا وقت ہو گیا. اور جو ہے تو یہاں آنے کا میرا مقصد میری ٹیم کے ساتھ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. میں نے اندر جو بات کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور نعیم میں نے جو بات کی میں اس کی ساری تائید کرتا ہوں. اس تائید کرنے کے ساتھ میں صرف کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. آج اس شہر میں، اس ملک کے فائنینشیل ہب، اس ملک کو چلانے والے 70% ریونیو کمانے والے شہر میں جو حالات رونما کر دیے ہیں پیپلز پارٹی نے، میں اس کو ریاست کے لیے، ہم اس کو ریاست کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. ہم اس کو پاکستان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو ریاست کے خلاف سمجھتے ہیں، آئین کے خلاف سمجھتے ہیں، جمہوریت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں. اور اس والی بات پر کوئی سیاست نہیں ہے. اور اس لیے اس حوالے سے ہم چل کر آئے ہیں یہاں پر. نعیم بھائی سے ہم نے اور ان کی ٹیم سے یہی سارے معاملات رکھے، اور مجھے ہمیں یہاں پر آنے کی انکریجمنٹ ملی بھی اسی وجہ سے کہ یقیناً میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس شہر کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، ہم اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو جمہوریت کے حوالے سے ان کا موقف ہے، جو شہر میں ڈیولوشن کے حوالے سے ان کا موقف ہے، ہم اس کو تحسین اور اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہی موقف اور اسی طرح کا موقف جو ہے وہ پاک سے زمین پارٹی نے پہلے دن سے لے رکھا ہے، اور ہمارے بھی قول اور فعل میں پہلے دن سے کوئی تضاد نہیں ہے، اور آج تک کوئی تضاد نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2021 والا بل ہے، پیپلز پارٹی نے جو قبول اس کو منظور کروایا ہے، ہم اسے رد کرتے ہیں. نہ کہ صرف یہ، بلکہ 2013 میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر جس بل کو اپروو کیا، ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور اسے بھی رد کرتے ہیں. اور ہم 2001 کے لوکل گورنمنٹ کے قانون کی واپسی چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر ہم بیٹھ کر مذاکرات چاہتے ہیں کہ اس کو اور کیسے امپروو کیا جائے. اور یہ والی بات ہم نے کی ہے، اور اس والی بات پر ہمارا جو ہے وہ ہمارا موقف ہے، اور ہم اس والی بات پر ہماری جو ہے وہ آپس میں ہم آہنگی ہے. اور اسی طرح سے کراچی میں جو اور سندھ بھر میں جو اس طرح کی اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، ہم ان کوششوں کو اور بڑھائیں گے. ہماری چونکہ ہم سیاسی پارٹی ہیں، آپس میں گفت و شنید جاری رہے گی، آپس میں ہمارے جو ہے وہ تبادلہ خیال، آپس میں ہمارے رابطے جاری رہیں گے. اس والی بات پر ہم نے جو ہے وہ اتفاق کیا ہے. میں یہاں پر یہ تو ہماری ایک جوائنٹ ہماری ایک بات ہے، کمبائنڈ ہماری گفتگو ہے، جس کا میں نے آپ کو ایک خلاصہ نہیں میں نے پیش کیا. میں نے آپ کے سامنے بات کی، اور ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کے تمام اقدامات کو اور قدم کو. میں آپ کے توسط سے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ اس ملک میں چاروں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی آئین کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں. پاکستان میں اگر بلوچستان میں لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں اور ہتھیار اٹھا لیا ہے انہوں نے، تو ان تک اگر اختیارات اور وسائل نہیں پہنچ رہے تو اس میں وفاق کا یا کسی ادارے کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہاں کی صوبائی حکومت کا قصور ہے کہ صوبائی حکومت والے جو ہے وہ آگے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے، وہ اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دے رہے. اسی طرح سے پنجاب ہے، اسی طرح سے خیبر پختونخوا اور سندھ کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں پاکستان کے تمام ان صحافی حضرات کو، وہ تمام میڈیا چینل جو بلوچستان کے اوپر ماشاءاللہ سے ان کی بہت گرپ ہے، بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، بہت زیادتی ہے بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، لیکن میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کا سبجیکٹ صرف بلوچستان نہیں رہنا چاہیے. یہ سندھ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان جیسے حالات پیدا کر رہی ہے. یہاں پر اگر آپ جو آپ قانون انہوں نے پاس کیا ہے، مجھے بتائیے کہ آج جو لوگ نوجوان اس شہر میں خودکشیاں کر رہے ہیں، کیا 3 کروڑ لوگ اسی طرح سے مایوس ہو کر خودکشیاں کر لیں گے؟ کل کو کوئی نوجوان ان کا جتھا ایسا ہوگا جو کہ ہماری بات نہیں مانے گا، امن کی بات نہیں مانے گا، وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا،
آپ آ جائیں گے اس کو گرفتار کرنے, اس کو مارنے, اس کو لاپتہ کرنے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کل کے دہشت گرد بنا رہی ہے, اس کو کون روکے گا؟ ریاست کہاں ہے؟ مطلب ہم اگر امن سے آوازیں لگا رہے ہیں تو بس ہم یہ مظاہرے کرتے رہیں, بس ہم یہ جلوس جلسے کرتے رہیں, بس کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ پاکستان ہمارا ہی ہے صرف, یہ پاکستان چلانے والوں کا کیا نہیں ہے؟ تو میں آواز لگانا چاہتا ہوں میڈیا کے ان حضرات کو جو بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی, کہ خدارہ بلوچستان کی طرح کراچی پہ بھی نظر ڈالیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کراچی کو بھی بلوچستان جیسے حالات پیدا کر رہی ہے, اور یہ صوبائی حکومتیں اس وقت پاکستان کی آئین اور جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہیں. یہ اپنے نیچے اختیارات اور وسائل نیچے دے نہیں رہے. میں نے بات کر لی, پھر ہم یہ تجویز پیش کر رہے ہیں, ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں. اور جماعت اسلامی انہوں نے بتایا کہ نعیم بھائی نے بتایا کہ ان کے ایک MNA ہیں جو باقاعدہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اسمبلی کے اندر کہ یہ آئینی ترامیم پیش کرنے جا رہے ہیں. اور ہم نے آپ کو پتا ہے کہ نعیم بھائی نے بھی بات کی, میں بھی اس کی تائید کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اختیارات اور وسائل کا, یہ آئین میں ایک سکم ہے. اس وجہ سے کیونکہ آپ آج تک کبھی اس والی بات پہ بحث نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں, کیونکہ آئین ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں. آج تک کبھی اس والی بات پہ بحث نہیں ہوئی کہ وزیر اعلیٰ کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں, کیونکہ آئین میں اس کا پورا چیپٹر دیا ہوا ہے. مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ جب کوئی لوکل گورنمنٹ آ جاتی ہے. لوکل گورنمنٹ آ جائے تو پھر یہ شروع ہو جاتی ہے بحث کہ بھائی اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں. کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے لیے آئین میں آرٹیکل 140 میں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. اس 4 لائنوں کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے. تو آج اگر ہماری بات مان بھی لی جائے تو کیا پتا کہ 10 سالوں کے بعد پھر کوئی وزیر اعلیٰ اپنے حساب سے تشریح کرے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ لکھ دیے جائیں, پورا چیپٹر انکلوڈ کر دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2, یہ پیسے وفاق سے NFC ایوارڈ میں ملتے ہیں, نیچے وزیر اعلیٰ PFC ایوارڈ نہیں دے رہا. آئین میں PFC ایوارڈ دینے کا طریقہ کار لکھ دیا جائے, اور ڈائریکٹ جہاں سے وفاق NFC ایوارڈ دے رہا ہے وہاں سے وفاق ڈسٹرکٹ کو PFC ایوارڈ دے. اور تیسری بات ہم یہ کر رہے ہیں آئینی ترمیم کہ بھئی عجیب مذاق ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ ایڈمنسٹریٹر لگا کے 5-5 سال یہاں پر ایڈمنسٹریٹر شہروں کو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب مذاق ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ, لوکل گورنمنٹ فنکشنل الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہو, اس وقت تک MPs کے اور MNAs کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگر الیکشن ہو تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو, وہ اسمبلی بنے, پھر پروونشل اسمبلی بنے اور نیشنل اسمبلی بنے. یہ آئین میں لکھ دی جائے یہ والی بات. کل وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو, میں کہوں بھائی الیکشن مت کراؤ, وزیر اعلیٰ کی جگہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا دو, کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کہیں گے آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی, آپ کا آئین خطرے میں پڑ گیا. کل کو وزیر اعظم کا ٹینیور ختم ہو, میں کہوں وزیر اعظم کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد الیکشن مت کراؤ, ایڈمنسٹریٹر لگا کے پاکستان چلاؤ. آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, پھر آپ کا قانون, آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا. آپ جو 99% لوگوں کے مسائل حل کرنے والا ادارہ ہے جس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں, جو آئین میں لکھا ہوا ہے, وہاں پر آپ 5-5 سال 10-10 سال الیکشن نہیں کراتے. کون نہیں کراتا؟ سو کالڈ جمہوری طاقتیں. یہ جمہوری طاقتیں جن کی اپنی جمہوریت پہ کوئی قدغن لگائے تو آپ کو امریکہ کی اور برطانیہ کی جمہوریت یاد آ جاتی ہے. آج کون سے امریکہ برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے جو آپ کر رہے ہو؟ تو پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ پاکستان کے سو کالڈ آج کے جمہوری لوگوں سے ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نے جمہوری طریقے سے جو کراچی کا اشر کر دیا ہے, کل کو کوئی اس جمہوریت کو لپیٹنے والا آ جائے تو میں کہتا ہوں کراچی والے کیوں نہ مٹھائیاں بانٹیں بھائی. آپ نے جو کر دیا ہے اس جمہوریت میں, کل کو کوئی اس جمہوریت کو لپیٹنے والا آ جائے, کل کو کوئی غیر جمہوری طاقت آ جائے تو مجھے تو پتا ہے کراچی میں مٹھائیوں کی دکانوں پہ مٹھائی ختم ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے لوگ جمہوری پسند نہیں ہیں. آپ جب جمہوریت ہے تو جو آپ کر رہے ہو یہ ریئیکشن ہوگا. تو خدارا ہمیں اس نہج پر نہ لے کر جائیں. یہ میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ پاکستان کی بقا کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمیں اس نہج پر نہ لے کر جائیں کہ جہاں سے لوگ خودکشی کرنے کے بجائے کچھ اور نہ شروع کر دیں. نعیم بھائی نے بات کی, میں بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب کا کل کا جو بیان ہے فلور آف دی ہاؤس پہ پروونشل اسمبلی میں جو انہوں نے بات کی ہے, وہ انتہائی نامناسب ہے, وہ انتہائی تعصبانہ ہے, وہ انتہائی ایسا لگ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نہیں, کوئی تعصب زدہ قوم پرست لیڈر بات کر رہا ہے.
کوئی تعصب زدہ سندھی قوم پرست لیڈر بات کر رہا ہے. میرے پاس بڑی کالیں آئیں لوگوں کی کہ مصطفیٰ بھائی آپ نے مہاجروں کی بات کرنی ہے, آپ نے خدا نخواستہ سندھیوں کے خلاف بات کرنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, آپ نے اس کو جواب دینا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اس والی بات کو کہ نہیں, یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں, ہم اس سارے گیم کو سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے جو بات کی, اس سے وہ اپنے کلاؤڈ کو وہ سیٹسفائی کر رہے ہیں, اور اس سے وہ تعصب کی آگ اٹھا کر کسی کو مہاجر سیاست کرنے کا موقع دے رہے ہیں. مجھے حیا آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے. ہمارے ساتھ جو سندھی, میں جانتا ہوں لوگوں کو, میں نام لے کر کہتا ہوں کہ عاشق بھائی ہمارا جو ہے, مجھے چہرہ یاد آ جاتا ہے, سندھی ہے, ہمارے ساتھ کیا اس کا برتاؤ ہے. جو عبداللہ صاحب حالہ والے, ان کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہے. ہمارے ساتھ سندھی ساتھی ان کا صاحب یہ مصطفیٰ ہے سکھر والا, اس کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہے. یہ تو تعصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ تو نمائندے نہیں ہیں, یہ تو وہ بات نہیں کر رہے. تو مجھے حیا آتی ہے اس بات کو کرتے ہوئے. ہم کبھی بھی سندھی مہاجر کی بات نہیں کریں گے. سندھی ہمارے بھائی ہیں, بلکہ سندھ پر ظلم اس پیپلز پارٹی نے. آپ یہ نعرہ لگا کر آپ اس بچے کی ماں کو کیا جواب دیں گے سندھ کے, جس کا بچہ جو ہے کتے کے کاٹنے سے ویکسین نہ ہونے پہ مر گیا. آپ یہ سندھیوں کے خیر خواہ بن رہے ہیں, آپ سندھیوں کے قاتل ہیں, آپ تھر میں لاڑکانہ میں مرنے والے بچوں کے آپ قاتل ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کوئی انتہا پسند سندھی انتہا پسند نیشنلسٹ بات کر رہا ہے, وزیر اعلیٰ بات نہیں کر رہا. ہم اس بات کو رد کرتے ہیں, اور اس کے جواب میں نفرت کی بات نہیں کروں گا, میں سندھی مہاجر کی بات نہیں کروں گا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بھائی ایک وزیر صاحب کا نام لے کر کہ ان کا تعلق روڑی سے ہے, تو وہ کسی کو اعتراض کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی کی گلیوں کے فیصلے کریں. اچھا بھائی اگر آپ کا یہ, اور کیونکہ کراچی سندھ کا حصہ ہے, تو میں اگر اس کے جواب میں یہ کہوں کہ بھائی یہ سندھ بھی جو ہے نا پاکستان کا حصہ ہے, کل کو وزیر اعظم پاکستان بیٹھ کر سارے سندھ مصطفیٰ کمال اور حافظ مان میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. دوسری جانب پی ٹی آئی کی آل اسٹیک ہولڈرز کانفرنس جاری ہے.